إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و مکرم بڑے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ایسی گھڑی عنایت کی جس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عید الفطر کی یہ 2 رکعت نماز جو ہے ہم نے ادا کی. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ہم شکر اس بات پر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ ایک ایسا مہینہ عنایت کیا کہ جن مہینوں کے اندر ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس مہینے کے اندر ہم نے نماز تراویح ادا کی، جس مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا، جس مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ اور لغو باتوں سے محفوظ رکھا، جس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کی، جس مہینے کے اندر ہم نے ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کرنے کی کوشش کی. ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اور احسان ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے عطا کیا جس سے ہم نے بے انتہا فائدہ اٹھایا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم نے گزارا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں محاسبہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ اپنے آگے کے لیے قیامت کے دن کے لیے وہ تیاریاں کیا کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم اس دنیا کے اندر انجام دے رہے ہو. یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا کتنا محبوب بندہ بنایا.
اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد بتایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاؤ۔ ایک انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے رمضان المبارک کے جو مہینے ہمیں ملے تھے اس میں ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے خود کی اپنے آپ کو کتنا زیادہ متقی بنایا، ہم نے اپنے آپ کو نمازوں میں کتنا پیش رکھا، ہم نے اپنے آپ کو نماز تراویح کے لیے کتنا آگے رکھا۔ الغرض کہ ایک انسان محاسبہ کرے، اپنے آپ کے بارے میں پوچھے، خود سے سوال کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور ایسے ضائع اور برباد کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے محاسبہ نفس۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کے لیے سب سے پہلے کچھ شرطیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلے کی شرط دیکھ لی جائے تو عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، ہم اپنے عقیدے کے اندر اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، تو یقین مانیے جتنی عبادتیں ہم کرتے رہیں، جتنے اچھے اعمال ہی کیوں نہ کرتے رہیں، کار خیر سمجھ کر کرتے رہیں، وہ سارے کے سارے اعمال ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جس بنا پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہمیں ہر حال میں اگر ماننا ہے تو اس بات کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو ہزاروں معبود ہمارے سامنے، دنیا کے اندر اگر دیکھ لیا جائے ہزاروں درگاہیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں الگ کر کے اپنی پیشانی اور اپنے ماتھے کو اگر کہیں پر جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عزت کے سامنے جھکانا ہے، اور ہمیں ان تمام تر دنیاوی خرافات، دنیاوی شرک و بدعات اور دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ جس بنا پر اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے دیکھو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اگر ہمارے اندر پایا گیا، اگر ہم نے اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو کسی اور کی درگاہ پر جھکایا ہے، کسی اور در پر جا کر جھکایا ہے، تو یقین مانیے کہ ہم جتنے اچھے اعمال کرتے رہیں وہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہوں گے اور وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو ہم عید الفطر کی یہ نماز پڑھے ہیں، آج ہم جو یہ خوشیاں منا رہے ہیں، حقیقی معنوں میں خوشی جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ حقیقی معنوں میں خوشیاں کن کے لیے ہیں؟ خوشی تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اصل خوشی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے راتوں کو اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھی ہیں۔ اصل خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہے۔ اصل خوشی اس کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو پا کر اس کے اندر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لے کہ خوشی ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایسے ضائع اور برباد کر دیا۔ خوشی ان کے لیے نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جانوروں کی طرح کھاتے اور پیتے رہے اور یہ سمجھ لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ خوشی ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت اچھا ان کا لباس پہن لیا اور یہ سمجھ لیے کہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور آج ہماری اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ظاہر سی بات ہے خوشی تب ہوتی ہے جب ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے کسی چیز کو پانے کی، جب وہ چیزیں اسے ملتی ہیں اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے پہن لے، سب سے اچھے نئے نئے کپڑے پہن لے اور وہ یہ سمجھ لے کہ ہم عید منا رہے ہیں، بلکہ انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید حقیقی معنوں میں اس کی ہے جو اللہ رب العزت کی وعید سے ڈر جائے، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر جائے۔ اور اللہ رب العزت کا عذاب اگر ہم نے سوچ لیا اور یہ تصور میں رکھ لیا ہے کہ یقینا اللہ کا عذاب برحق ہے، تو یقینا ہم اس سے ڈریں گے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ عید جو ہے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اچھی سواری پر سوار ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھ لی اور یہ خوشیاں ہمیں مل گئی ہیں، بلکہ اصل خوشی تو یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ وہ غلطیاں کرتا رہا ان غلطیوں کو چھوڑ دے اور اپنے اندر اصلاح کر لے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ ہے نیکیوں کی حفاظت۔ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج سے شیطان جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے، شیطان کھل چکا ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگے گا، شیطان ہم سے ہمارے ان تمام نیکیوں کو برباد کروانے کی کوشش کرے گا، ہماری ذہنوں میں ڈال کر باتیں، ہمارے کاموں میں، ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے شیطان گناہ کو پیش کرے گا اور کہے گا لو رمضان المبارک کے مہینے میں تم نے جتنی نمازیں پڑھی تھی، جتنے اللہ رب العزت کی عبادتیں کی تھی، آج ان ساری عبادتوں کو کہیں ایسا نہ ہو جائے رمضان کی ایک مہینے کی عبادت ہم چند گھڑیوں میں جا کر ضائع اور برباد کر دیں، چند سیکنڈ بلکہ چند لمحوں کے اندر ہم شیطان کے بہکانے میں آ کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو گویا شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھا جائے، کیونکہ شیطان ہمارا کبھی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اسے ساتھی بنایا، اگر اسے اپنا دوست مانا ہے تو یقین مانیے کہ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، سب سے بڑی نقصان کی بات یہ ہوگی کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نیکیوں کی حفاظت کرنی کتنی ضروری ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تمہیں خبر ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو مال ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ تو ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کی یعنی ڈھیر ہے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور وہ نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، وہ ان ساری عبادتوں کے ساتھ کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اللہ رب العزت کے بدلے میں اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اسے دینا شروع کر دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابھی لوگ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت سوال کرنے والوں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمیں ہر جگہ پر یہ دیکھنا ہے کہ استقامت ہم جو کرتے آ رہے تھے اسی پر قائم رہنا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب، میرا اللہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، میرا اگر کوئی معبود حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، اسی پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم ڈرو مت، اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پر نمازیں فرض تھی، اس کے علاوہ وہ ہماری نمازیں جو ہے ختم ہو چکی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں، اب ہمیں 11 مہینے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر استقامت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے جس کے اندر یعنی ہمیشہ برتی جائے، اگرچہ وہ اعمال کم ہی کیوں نہ کیے جائے لیکن ہمیشہ برتی جائے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے رمضان المبارک کا مہینہ تو گیا ہے لیکن اللہ کی رحمتیں ہم سے نہیں اٹھی ہیں، اللہ رب
रब्बुल इज्जत जो हमें सवाब देता है वो देगा। हम ये ना सोचने कि रमजान में हम पर नमाजें थी, रमजान के अलावा नमाजें खत्म हो गई है। जब हम रमजान मुबारक के महीने में 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं तो और महीनों में क्यों नहीं पढ़ सकते? रमजान मुबारक के महीने में नमाजें तरावीह पढ़ सकते हैं तो और महीनों में हम तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क़यामुल लैल क्यों नहीं कर सकते? रमजान मुबारक के महीने में हम गरीबों मिस्कीनों की मदद कर सकते हैं तो किसी और महीने में क्यों नहीं कर सकते? यकीन मानिए कि आज एक खुशी हमारे पास आई है लेकिन हजारों खुशियां हमारे पास से उड़ गई हैं। हजारों खुशियां एक वक्त था कि मस्जिदें आबाद होती थी, एक वक्त था कि मस्जिदों के अंदर खुशियां झलकती थी, लोग मौजूद होते थे, हर वक्त एक लोगों का जन्म गफीर होता था कि लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस घर के अंदर बैठकर नमाजें पढ़ते थे, इबादतें करते थे, दुआ करते थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने आज के बाद से मुस्लिमों को इमरान छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमने रमजान मुबारक के महीने में बहुत इबादत की, उसके बाद रमजान मुबारक के बाद हमने मस्जिद के दरवाजे को देखना गवारा ना किया, मस्जिद को हमने भुला दिया और ये समझ लिया कि अब अगला फिर रमजान आएगा तो उसके अंदर हम इबादत करेंगे। नहीं, बल्कि रमजान मुबारक का महीना हमें दर्स देकर जा रहा है, हमें एक सबक देकर गया है कि देखो जिस तरह से तुम रमजान मुबारक के महीने में इबादतें कर सकते हो उसी तरीके से तुम और महीनों में भी इबादतें कर सकते हो। कि ये खुशी का दिन है, ये खुशी का दिन, इसमें हमारे लिए जरूरी है कि हम रूठे हुए लोगों को मना लें, हम अपने से रूठे हुए लोगों को मना लें। जाहिर सी बात है, इंसान है और इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं, बात में तकरार हो जाती, बात में बहस मुबाहिसा हो जाता, लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बात से ये बात लाजिम नहीं आती कि उसको हम अपने सामने रखकर महीनों दूसरे लोगों से बातें करना छोड़ दें, साल से हम दुश्मनी करना शुरू कर दें और ईद उल फित्र या ईद उल अजहा के दिन जिस दिन एक खुशी का दिन होता है उसमें भी अपने उन लोगों के साथ गले ना मिले, उनको भी अपने खुशियों में शरीक ना करें। क्योंकि आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुस्लिम के लिए यानी 3 दिन से ज्यादा किसी से दुश्मनी रखना, उससे बातें न करना ये जायज नहीं है। हमें ये मालूम हुआ कि आज हमसे हो सकता है कुछ गलतियां हुई या हमें इस बात का इकरार है, हम इकरार करते हैं कि हमसे गलती हुई और ये भी हो सकता है कि आपसे गलती नहीं हुई, सामने वाले से ही गलती हुई है। आप अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने हाथ को बढ़ाइए कि भाई ठीक है मैं मानता हूँ गलती मेरी थी और इसी तरीके से मैं उससे माफी मांगता हूँ, मैं तेरे सामने आकर अपना हाथ मिलाता हूँ, आ मुझसे हाथ मिला ले। तो गोया कि आप आज के दिन की अपनी जो दुश्मनियां हैं उन दुश्मनियों को खत्म कर दी जाए। देखने में आता एक बाप अपने बेटे से बात नहीं करता, एक माँ अपनी बेटी से बात नहीं करती, सगे भाई बहन है साल से बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि हम ये देख लें जान लें कि इस दुनिया के अंदर बढ़कर हम जब तक जिंदगी गुजार रहे हैं हमें ये लगेगा कि सब कुछ दुनिया है, जिस दिन हम चले गए उस दिन एहसास होगा काश हम उस जिंदगी के अंदर उससे बातें कर लेते, उससे दुश्मनी न किए होते तो शायद आज हमारी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरती। तो मेरे भाई जो आपसे रूठे हुए हैं, जो आपसे नफरत करने लगे हैं, आप खुद उनसे आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए और अपने आप की गलती का एतराफ करके कहिए कि ठीक है गलतियां हुई, जो बातें हुई उन बातों को वहीं पर हम खत्म करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और आप याद रखिए, अपने वालिदैन को कभी मत भूलिए। आज आप शहरों में रह रहे हैं, हो सकता है माँ बाप बेचारे ऐसे हों जो जहां पर रह रहे हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप एक माँ की एक ख्वाहिश, एक उम्मीद, एक आरज़ू लगी होती है, मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे सामने आकर मुझसे बातें करेगा, मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठकर मुझसे चंद बातें करेगा। मेरी एक माँ जो है, माँ बाप जो होते हैं आस उम्मीद लगाए रहते हैं। आज साल से मेरा बेटा मेरे पास काम नहीं किया, बात नहीं किया, लेकिन हो सकता है आज ईद का दिन है, आज तो मेरे पास मेरा लाल आएगा, आज तो मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा। तो मेरे भाइयों अपने वालिदैन को तनहा मत छोड़ो, ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशियां मना रहे हो और आपके माँ बाप जो हैं खून के आंसू रो रहे हैं, आपके जो माँ बाप है खून के आंसू रो रहे हैं। कभी उन्हें तनहा मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने आपको जो पाला है वो सिर्फ इसीलिए कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे। इसी तरीके से वो बहनें, जिन बहनों को एक उम्मीद लगी रहती है, एक आस लगी रहती है कि मेरा भाई आज मेरे घर आएगा,
میرا بھائی آج میرے گھر آ کر میرے حال چال پوچھے گا، میری خیریت معلوم کرے گا، آپ اپنی ان بہنوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ پرایا گھر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ ہم نے شادی کر دی معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے بالکل بالکل۔ آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ کی اگر بہنیں ہیں تو ان کی بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ملیے، کبھی مل بیٹھ کر باتیں کریے، بہن تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تیری زندگی کے اندر پریشانی ہے، تو پریشان حال ہے، آپ بیٹھ کر آپ سہارا دیجیے کندھا پکڑ کر، بہن تو کیوں مایوس ہوتی ہے، تو کیوں تکلیف محسوس کرتی ہے، تیرا بھائی تو بھی زندہ ہے، تیرا بھائی تو تیرا سہارا بننے والا ہے نا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ۔ تو اپنے رشتے داروں میں اور ایسے لوگ جو رشتے داری جوڑتے ہیں، جو رشتے داری جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے دراز ہو، لمبی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتے داریوں کو جوڑے، رشتے داری توڑے نہ۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھیے، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم نے گزارا ہے اس کے اندر ہم نے غریبوں کی تو مدد کی، یتیموں کا ہم نے ساتھ دیا ہے، آج کے دن بھی ان غریبوں کا خیال رکھا جائے، ان غریب فقراء مسکین کا آج کے دن بھی خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہماری بیوی بچے اچھے اچھے پکوان کھا رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم خوش ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھائی جس کے بچے غریب ہیں، کہیں انہیں اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ آج ہمارا باپ ہوتا، آج ہمارے ماں باپ ہوتے تو آج ہمیں بھی وہ قسم قسم کی چیزیں ملتی، آج ہم بھی نئے کپڑے پہنتے۔ یہ احساس کبھی انہیں مت ہونے دینا، بلکہ آپ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا، جس طرح سے رمضان میں آپ ان کی مدد کرتے ہوئے آئے، اسی طریقے سے اور مہینوں میں بھی ان کی مدد کرنا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یتیموں کی حفاظت اور یتیموں کی مدد کرنے کی کوشش دلائی اور رغبت دلائی، اور کہا کہ تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو، کیونکہ جو یتیموں کی مدد کرتا ہے وہ جنت میں میری طرح اس طرح رہے گا۔ گویا کہ انگلیوں کے اشارے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلاصہ کلام میرا جو نکلتا ہے کہ میرے بھائی، عید الفطر کا یہ دن جو کہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن میں ہم سے کوئی ایسے کام نہ ہو جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کے ذریعے سے ہماری کی گئی نیکیاں چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائیں، اور کوئی ایسا کام جو شریعت میں جس کی مخالفت ہو رہی ہو، ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جیسے ایک دوسرے سے گلے ملنا، ایسی حالتوں میں مرد عورتوں کا یا عام ایسے اجنبی لڑکوں کا اپنے رشتے دار کی لڑکیوں سے گلے ملنا، یا اس طرح کی وہ تمام تر چیزیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ سوچ کر آپ اللہ کے اس گھر سے اٹھیے کہ ہم جب تک بھی رہیں گے اللہ رب العزت کی عبادت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے۔ ہم جب تک رہیں گے جیسے ہم اور مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے آئے، اللہ رب العزت کی عبادت اور مہینوں میں بھی ہم کریں گے، اور اللہ کی اس گھر کو ہم ایسے ہی آباد رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بارے الہ، آج کے اس خطبہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ رب العزت اس کا بہترین ہمیں بدلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ تیری خوشنودی کی خاطر کی ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ان عبادتوں کو آمین بولی، آمین بولی۔ اللہ رب العزت ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو اعتکاف کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو جہاں ہیں جس حال میں ہیں اللہ کو خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے بچوں کو مارا جا رہا ہے
अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी आंखों के सामने उनकी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तू गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिलखुसूस हमारे मुसलमान भाई जहां भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वो अहबाब जिनका इंतकाल हो चुका, अल्लाह तू उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कब्र में अज़ाब हो रहा हो तो उनके अज़ाब को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम में से वो भाई जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ख्वाहिशात को पूरी फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ख्वाहिशात को पूरी फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वो भाई हमारी वो बहनें जो भी औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें औलाद से नवाज दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें औलाद से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला वो भाई जो बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इंसान हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अल्लाह तो रहमुर रहीमीन है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो माफ करने वाला है। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, लेकिन तेरा वादा है कि बंदा जब मुझसे मांगता है, मुझसे दुआएं करता है, मैं उसकी गलतियों को माफ करता हूँ। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की गलतियों को माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोग जो इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर आसानी डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोग जो कारोबार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रहे और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।